اگر کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے، اگر کوئی شخص سفر میں جاتا ہے، اللہ نے اگر اس کی موت کا وقت وہاں لکھ دیا ہے تو وہاں وہی مرے گا، اور اگر گھر میں لکھا تو گھر میں مرے گا۔ تو یہ جو باتیں کر کے تمہیں جہاد سے اور دین کے کاموں سے روک رہے ہیں، تو اللہ ایمان والوں کو تلقین کر رہا ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، اور یہ ذہن رکھنا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، او متم، یا تمہارا انتقال ہو جائے، مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اس چیز سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، یا وہ لوگ جو دنیا کے مال و متاع جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تمہیں راہ خدا کے اندر موت آ جاتی، اب یہ دو معنی، ایک تو ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ یعنی شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا پھر اللہ کی راہ میں تم مر جاؤ۔ اللہ کی راہ میں مرنے سے مراد کیا ہے؟ آدمی دین کا کام کرتے ہوئے انتقال کرے، حدیث پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، مسجد بناتے ہوئے، لوگوں کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے کام آتے ہوئے، یہ مرنا بھی اللہ کی راہ میں مرنا۔ اور ایک ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے مرنا، وہ شہید کیا جانا، دونوں برابر۔ تو جو لوگ دونوں طریقے سے اللہ کی راہ کے اندر قربان ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، اور یہ مغفرت اور رحمت، خدا کی راہ میں قتل کیا جانا، اللہ کی راہ کے اندر مر جانا، یہ ان تمام دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے جو آدمی جمع کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی جمع پونجی ہے، بعض اوقات آدمی کما لیتا ہے، استعمال بھی نہیں کر پاتا، بعض اوقات زندہ بھی رہتا ہے، استعمال کی قوت بھی ہوتی ہے، لیکن بیماری اتنی آ جاتی ہیں آدمی لگا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی راہ میں مر جائے تو اس کے لیے اللہ ایسی برکتیں جنت میں رکھتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص یہ تمنا نہیں کرے گا کہ وہ جنت سے باہر آئے۔ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، وقالوا لاخوانہم، کہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلے، او کانوا غزا لو کانوا، یا وہ جہاد کے لیے نکلے، یعنی سفر پر گئے یا جہاد کے لیے گئے، وہ کہنے لگے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ، اور تاکہ اللہ بنا دے اس چیز کو ان کے دلوں میں حسرت، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ رب العزت ہی زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہی مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو تم کر رہے ہو۔ یہ منافقین کے لیے اور کافرین کے لیے آیت نازل ہوئی، جو مسلمانوں کے سفر میں جانے کو، جو دین کے لیے سفر کرتے تھے، یا پھر اس کے علاوہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے اور وہ وہاں شہید کر دیے جاتے تھے، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ سب ہمارے پاس ہوتے اور ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اگر بند قلعے میں بھی بند کر لے، اس کے باوجود بھی وہ بندہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے، اگر کوئی شخص سفر میں جاتا ہے، اللہ نے اگر اس کی موت کا وقت وہاں لکھ دیا ہے تو وہاں وہی مرے گا، اور اگر گھر میں لکھا تو گھر میں مرے گا۔ تو یہ جو باتیں کر کے تمہیں جہاد سے اور دین کے کاموں سے روک رہے ہیں، تو اللہ ایمان والوں کو تلقین کر رہا ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، اور یہ ذہن رکھنا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، او متم، یا تمہارا انتقال ہو جائے، مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اس چیز سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، یا وہ لوگ جو دنیا کے مال و متاع جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تمہیں راہ خدا کے اندر
موت آ جاتی. اب یہ دو معنی، ایک تو ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ یعنی شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا پھر اللہ کی راہ میں تم مر جاؤ. اللہ کی راہ میں مرنے سے مراد کیا ہے؟ آدمی دین کا کام کرتے ہوئے انتقال کرے، حدیث پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، مسجد بناتے ہوئے، لوگوں کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے کام آتے ہوئے، یہ مرنا بھی اللہ کی راہ میں مرنا. اور ایک ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے مرنا، وہ شہید کیا جانا. دونوں برابر. تو جو لوگ دونوں طریقے سے اللہ کی راہ کے اندر قربان ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، اور یہ مغفرت اور رحمت، خدا کی راہ میں قتل کیا جانا، اللہ کی راہ کے اندر مر جانا، یہ ان تمام دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے جو آدمی جمع کرتا ہے. کیونکہ دنیا کی جمع پونجی ہے، بعض اوقات آدمی کما لیتا ہے، استعمال بھی نہیں کر پاتا. بعض اوقات زندہ بھی رہتا ہے، استعمال کی قوت بھی ہوتی ہے، لیکن بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں آدمی لگا نہیں سکتا. لیکن اللہ کی راہ میں مر جائے تو اس کے لیے اللہ ایسی برکتیں جنت میں رکھتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص یہ تمنا نہیں کرے گا کہ وہ جنت سے باہر آئے سوائے شہداء کے. شہداء کو اللہ وہ نعمتیں اور برکتیں جنت میں عطا فرماتا ہے کہ وہ تمنا کرتے ہیں مالک دوبارہ ہمیں تو زندگی میں بھیج دے، دنیا میں بھیج دے، تاکہ ہم دوبارہ جہاد کریں، میدان جنگ میں لڑیں اور دوبارہ شہادت کا مرتبہ پائیں. ہم نے ایسے مرتبے اور ایسی برکتیں ہم نے شہادت کی وجہ سے دیکھی ہیں. تو خیر مما یجمعون کی تفسیر علماء نے کی ہے. فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے. یہاں پر امام رازی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 درجے اللہ نے بیان کیے. پہلا درجہ تو وہ ہے کہ جو لوگ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ اور اللہ کے دین کی راہ میں مارے جاؤ، اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے مارے جاؤ، تو اللہ تمہیں مغفرت دے دے گا. مغفرت سے مراد یہ گناہ معاف کر دے گا تو تم جہنم سے بچ گئے. پھر آگے جملہ فرمایا ورحمتن، رحمت کیا ہے؟ جنت. مغفرت یہ ہے کہ جہنم سے بچا لے گا، رحمت تمہیں دے گا، اس کا مقصد ہے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور اس سے بڑا درجہ، جو سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر جہنم اور جنت نہیں ہوتے بلکہ ان کے پیش نظر یہ کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت جنت یا دوزخ کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم اس کی عبادت تو اس کے معبود ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اللہ ان تیسرا درجہ بیان کرتا ہے. امام راضی رہتے ہیں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اپنا دیدار انہیں عطا فرمائے گا. پھر آگے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے حضور کی شان کے حوالے سے. آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب، اے محبوب، آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہیں. بہت نرم بنایا اللہ نے آپ کو، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ممکن ہوا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب اللہ کی رحمت کے سبب سے آپ ان کے لیے لین ہیں، یعنی کہ ان کے لیے بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو ہوتے یعنی سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپس میں مل جل کر جم گھٹا بنائے ہوئے ہیں آپ کے ارد گرد، ایک کثیر مجمع لگا ہوا ہے آپ کے گرد دیوانوں کا، اگر آپ تند خو ہوتے یعنی سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد سے یہ دیوانے منتشر ہو جاتے. لیکن اللہ نے آپ کو نرم بنایا. جب نرم بنایا ہے، کریم بنایا ہے، تو ارد گرد آپ کے یہ دیوانے جم گٹھے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو اپنے ان غلاموں کو معاف کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات کے اندر مشورہ کیجیے. ابھی کس کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے؟ الگ الگ اقوال علماء نے بیان کی. دیکھیں جس طرح میں نے غزوہ احد کا پس منظر اور غزوہ احد کے واقعات آپ کو سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوٹی سے اترنا نہیں ہے. وہ لوگ اتر گئے تو جو امیر اور لیڈر ہوتا وہ تو اس معاملے پہ سخت مزاج ہو جائے گا نا، ڈانٹے گا،
جھاڑے گا، ناراض ہوگا. لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر جب ان کی غلطی بھی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نرمی سے بات کی، محبت سے بات کی، کریمانہ لہجے میں بات کی. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے اب یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ نے خود کہہ لیا ساری چیزیں، یعنی خود ان کی جو ہے وہ ان کو تنبیہ بھی کر دی، اللہ نے ان کو ڈانٹ بھی دیا اور کہا بھی کہ تم نے یہ کام کیا. لیکن اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کہہ رہا ہے کہ فاعفو عنہم، اے حبیب آپ انہیں معاف کر دیجیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ استغفار کی دعا کر لیں. یعنی وہ جو جن سے غلطی ہوئی ہے ان کے لیے آپ دعا کر دیں کہ اللہ ان کی غلطی کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسا کریم بنایا ہے کہ بندوں سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ ان کو بخشنے کے بہانے اپنے حبیب کے وسیلے سے تلاش کرتا ہے. یعنی کہ بندے تو خود بھی دعا مانگ سکتے ہیں نا، واستغفر لہم، لیکن اپنے حبیب سے کہا جا رہا حبیب آپ دعا مانگ لیں، کیونکہ آپ جب ان کے لیے مانگیں گے تو آپ کا مانگنا، آپ کے الفاظ، آپ کی شان محبوبیت ہماری بارگاہ بڑی ہے. آپ مانگیں گے تو آپ کے لفظوں کے صدقے ہم بخش دیں گے. واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی ہے تو اب ان کو کسی معاملے میں ان سے پوچھا نہ جائے، بلکہ مشاورت کیجیے. اب مشاورت کس معاملات میں ہوگی؟ دین کے معاملات کے اندر تو مشورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو وہی ہے، جیسی آئی ویسی بیان کر دی، وہاں کوئی مشورہ. لیکن انتظامی معاملات جو بھی ہوں گے اس کے اندر مشورہ کرنا سنت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور بدر کے اندر جا رہے ہیں تو پہلے مشورہ کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد میں جا رہے ہیں تو پہلے مشورہ کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق کے اندر جا رہے ہیں تو خندق کا بھی کھودنے کا مشورہ جناب سلمان فارسی دے رہے ہیں اور حضور اس مشورے پر عمل کر رہے ہیں. تو لیڈر کی خصوصیات کے اندر یہ آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے. جو امیر ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ سخت مزاج نہ ہو، سخت دل نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے نرمی ہو، اپنے لوگوں کے لیے نرمی ہو. جس کے دل میں سختی ہوگی وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا. وہ لیڈر کا، امیر کا نرم مزاج ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غلطیاں ہو بھی جائیں تو دوسری کوالٹی اللہ نے کیا بیان کی رسول اللہ کی؟ فاعفو عنہم، معاف کر دیجیے. اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ماتحت لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے تو کوشش کیجیے، اتنا بڑا دل رکھیے کہ انہیں معاف کر دیجیے. اللہ سے دعا کیجیے ان کی مغفرت کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے. وشاورہم فی الامر، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں سے مشاورت کرتا ہے. رسول اللہ کا طریقہ ہے، ورنہ حضور کو کس کی ضرورت مشورے کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو فیصلہ اکیلے فرمائیں وہ 100% صحیح ہو سکتا ہے، اس میں 1% بھی غلط ہونے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سکھایا؟ مشورہ. جب بھی کوئی کام کریں، اپنے گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، مثال کے تو بچیوں کا رشتہ کر رہے ہیں، بچوں کا رشتہ کر رہے ہیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں. کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں، اپنے مخلص لوگوں سے مشورہ کریں، اپنے دوستوں سے مشورہ کریں. ہمارے یہاں کیا اس دور میں مشورہ لوگ کم کرتے ہیں، اور پھر مشیر بھی ایک مخلص نہیں ہے آج کے دور میں، مشورہ دینے والے بھی نہیں ہیں. مخلص اور اچھا مشورہ دینے والے بھی آج کے دور کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. تو ایسے دوستوں کو تلاش کیجیے جو آپ کے اچھے مشیر ہوں، جن سے آپ مشورہ کریں تو اچھا مشورہ دیں. اور جو لیڈر بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی منمانی نہ کرے. جیسے مسجد کا کوئی صدر بن گیا ہے، مسجد کا کوئی جنرل سیکرٹری بن گیا ہے، اب جناب والا وہ مسجد کا صدر نہیں بنا، امریکہ کا صدر بن گیا ہے. آرڈر نکالے جا رہا ہے، آرڈر نکالے جا رہے ہیں. خدا کے بندے، مسجد کے اندر کام کرنا ہے، اگر آپ کو صدارت چاہیے، آپ کو پریزیڈنسی چاہیے، تو آپ کو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ جب کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ نمازیوں کو لے کر چلیں گے، جب آپ لوگوں کو لے کر چلیں گے. آپ ان کی رائے پوچھیں گے. نمازی جو نماز پڑھنے آ رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی ہم مسجد میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں. مشورہ کریں گے تو اللہ اس برکت کو رکھ دیتا. تو یہ مسجد کی سطح پر بھی ہے، گھر کی سطح پر بھی ہے، اور ملکی سطح پر بھی ہے. جو کام لوگوں کے مشورے سے کیا جاتا ہے اس میں زیادہ خیر ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب مشورہ کر لیا اے حبیب آپ نے، اور جب آپ عزم کر لیں کسی کام کو کرنے کا، تو اب پھر یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نے مشورہ کر لیا. اب یہ چیز رسول اللہ کے توسل سے ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا فَإِذَا عَزَمْتَ،
اے حبیب جب آپ مشورے کے بعد کوئی ارادہ کر لیں کسی کام کرنے کا تو اب کیا کرنا ہے؟ فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کریں۔ مشورہ کر لیا، ایک رائے آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب آپ اس رائے پر عمل کر رہے ہیں، تو اب کوئی کہ یار ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، آپ ذہن میں رکھیں یار جو میرا بیسٹ تھا وہ میں نے کیا کیا، میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، ایک رائے مجھے مل گئی اچھے لوگوں کی، ایکسپرٹ لوگوں کی، اب مجھے 4 لوگوں کی نہیں سننی، ورنہ جتنی باتیں جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب آپ کو کرنا کیا مشورے کے بعد؟ ایک کام کرنا، اللہ پر توکل۔ اب اللہ ہی جتوا سکتا ہے، اللہ ہی کامیاب کر سکتا ہے، تو اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ مشورے کے بعد کسی ایک کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کر لیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر توکل کرتے۔ تو آپ کو بھی میں یہ نصیحت کروں گا اور اپنے لیے بھی نصیحت یہ ہوگی، ایک دفعہ مشورہ کر لیا اچھے لوگوں سے، اب اگر مشورہ میجورٹی کا یا اچھے لوگوں کا یا ایکسپرٹ لوگوں کا یہ آتا ہے اور آپ کو مشورہ سمجھ میں آتا ہے اور آپ کرنے کا بھی ارادہ رکھ لیتے ہیں، تو آپ نے جو ضروری چیزیں تھی وہ کر لی، اب ایک چیز کرنی ہے آپ کو، اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا اور کود جانا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس میں برکت کو ہی رکھے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، آپ نے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا، اسباب کرنے کے بعد آپ نے توکل کیا اللہ پر کہ اللہ میرا جو تھا میں نے کر دیا، باقی آگے اس کو ترقی دینا تیرا کام۔ انصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ یہاں پر مومنوں سے جہاد کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن یہ آیت اس سے پہلی والی آیت فَإِذَا عَزَمْتَ سے لے کر مومنون تک پڑھی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر اللہ مدد کرے گا نا کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی شخص تم پر غلبہ پا نہیں سکتا، کوئی شخص تم پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کائنات میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اب پھر توکل کرنا کس پہ چاہیے؟ بھروسہ کرنا کس پہ چاہیے؟ مدد کرے گا کون؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو چاہیے بھروسہ کریں اللہ پر، لوگوں پر، اسباب پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے ذہن پر، اپنی عقل پر بھروسہ نہیں، بھروسہ صرف میرے اللہ پر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ 2 آیت پڑھتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان یغل، غل کا معنی ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے غل، ایک ہوتا ہے غل، جس طرح ہم غل تو وہاں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، وہاں غل استعمال ہوا اور یہاں استعمال ہوا غل، دونوں غین سے۔ غل کا معنی ہوتا ہے خیانت، خیانت کرنا یا مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرا لینا، اور غل کا معنی ہوتا ہے کینہ، دل کے اندر جو کینہ پروری کسی کے لیے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غل۔ تو وہ جو ہم دعا کرتے ہیں سورۃ الحشر میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے مولا ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں کو نہ بنا کینہ پرور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، یعنی ہمارے مومن بھائیوں کے لیے ہمارے دل کو غل نہ بنا، اس میں غل کو پیدا نہ کر، یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ پیدا نہ ہو جائے، اور یہاں غل ہے خیانت کرنے کے معنی میں۔ تو فرمایا اور نبی کے لیے ناممکن ہے، جائز نہیں ہے، ممکن ہے ہی نہیں یہ بات کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يُغْلُلْ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے تو قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو اس نے کیا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی پر قیامت کے دن ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ الگ الگ شان نزول بیان کیے گئے۔
ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا مفسرین نے کہ اس سے مراد یہ کہ منافقین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تہمت لگا دی تھی کہ حضور نے مال غنیمت میں سے ایک چادر لی ہے، تو اللہ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ لیکن چند مفسرین نے اس واقعے کا انکار کیا، انہوں نے کہا غزوہ احد میں تو مال غنیمت آیا ہی نہیں تھا، اور اس آیت کو ان مفسرین نے بیان کیا ہے بدر کے ساتھ۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب احد کی بات چل رہی ہے تو اس کا کوئی سینس ہی نہیں بن رہا کہ اچانک سے بدر کی بات آ جائے، کیونکہ تمام قصہ اور تمام واقعات احد کے چل رہے ہیں، اور احد کے اندر تو مال غنیمت ہاتھ آیا ہی نہیں، تو اس کے اندر خیانت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر بدر سے متعلق کرتے ہیں تو بدر کی تو بھی بات ہی نہیں چل رہی۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی بڑی اچھی کی، خوبصورت بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر خیانت کا الزام تو کبھی مشرکین نے بھی نہیں لگایا، یعنی مشرکین بھی رسول کریم علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ صادق امین۔ مشرکین مکہ جو حضور علیہ السلام کے جان کے دشمن بھی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری پر اور امانت پر تو کبھی انہوں نے بھی حرف نہیں اٹھایا۔ تو انہوں نے کہا اس آیت کی تفسیر کرنا درست نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اس طرح کا الزام لگائے۔ اس آیت کی درست تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس چوٹی پر سے نیچے اترے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد ان سے فرمایا ایک کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا، اور اگر تم جمع نہیں کرو گے تمہیں مال غنیمت نہیں ملے گا؟ تم نیچے آئے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے، کس نہیں آئے؟ تم وہیں کھڑے رہتے، اور جو مال غنیمت جمع ہوتا، جو جتنا حصہ تمہارا بننا تھا اللہ کا رسول تمہیں دیتا، تم نیچے کی تو کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفہاماً ان سے سوال کیا، آپ نے سوالیہ ایک ان پر نشان چھوڑا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے تھے؟ اور ایک مفسر نے یہ بات بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین یہ بات کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہمارے لیے خیر خواہی نہیں ہے، وہ غل کا معنی غل کرتے ہیں، اور وہ اپنے مقصد کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، دیکھو ہمیں اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا وما کان لنبی ان یغل، اور نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غل کرے، خیانت کرے، بدخواہی کرے، بے وفائی کرے۔ ومن یغل، اور جو بے وفائی کرے، بدعہدی کرے، خیانت کرے، تو وہ چیز قیامت کے دن لائے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ اس کے اندر مفسرین نے کئی احادیث لکھی ہیں کہ آدمی اگر کسی کی پائی بھی، پینی بھی اگر کسی کی چرا لیتا ہے، کسی کی پینی بھی اس نے دبائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن پورے اللہ کے محشر کے میدان میں پورے لوگوں کے سامنے آئے گا اور آ کے بتائے گا کہ میں نے یہ چوری کی تھی، میں نے یہ فلاں بندے کے ساتھ خیانت کی۔ بتائیے کیسی حسرت اور کیسی ذلت اور پشیمانی ہوگی کہ جب آدمی اتنی مخلوق کے سامنے یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوگا اور وہ چیز لے کر آئے گا کہ ہاں یہ چیزیں میں نے چرائی ہیں۔ تو اس لیے کسی کے اسٹور پر اگر کوئی امپلائی کام کرتا ہے، اسے بھی چاہیے دیانت کے ساتھ کام کرے۔ جس طرح بعض اوقات میوچل انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے، ایک اسٹور کے مالک کو ہی پتا ہوتا ہے یار امپلائی تو چرائے گا ہی، تو وہ سمجھتا ہے یار سب کو معلوم تو اتنا پرسنٹ تو امپلائی چراتا ہی ہے، تو امپلائی کو پر لازم ہے کہ وہ جو خیانت کر رہا ہے اس کے لیے کبھی بھی وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کسی بھی آدمی کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہو سکتی کہ کہیں سے چرا لے۔ تو امانت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا زور دیا ہے، ورنہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ رب العزت پورا بدلہ لے گا۔ کیا ہوگا کہ جس کی کوئی چیز لی ہوگی اس کو کل قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اب بتائیے اپنے عمل میں، اپنے پاس، اپنے دامن میں نیکیاں ہیں کتنی کہ جو ذرا سی کسی کے کاغذ، کسی کی پینسل، کسی کے معاملات پر ہم نے چیزیں لے لی ہوں گی اور اس کے بدلے میں نیکیاں دے رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کہتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلے، اللہ کی رضا کی اتباع کرے، کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو لوٹا ہے اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ جہنم، وہ جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہے اس کا ٹھکانہ تو ومأوا، مأوا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور اللہ کے پاس ان کے درجات ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
یعنی کہ مومنوں کے بھی اور منافقین کے بھی، مجرموں کے بھی درجات ہیں اللہ کے پاس. یعنی سارے مومن ایک درجے کے نہیں قیامت کے دن، محشر کے دن جنت میں، اور سارے کافر بھی ایک درجے کے نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا منافق کہاں جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں جو ہوں گے وہ منافق ہوں گے. اس کے علاوہ جنت کے اندر بھی جنتیوں کی فضیلت ہے. صحابہ کا درجہ الگ ہے، ولیوں کا درجہ الگ ہے، عام مسلمان کا درجہ الگ ہے. پھر اولیاء میں بھی کیٹیگری ہے، غوث الگ ہیں، قطب ابدال ہیں، فقیر الگ ہیں، قلندر الگ ہیں، یہ جو درجات سالک الگ ہیں. تو اللہ کے پاس نیکوکاروں کے بھی درجے ہیں، کیٹیگری ہے، اور بدکاروں کی بھی کیٹیگری ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبولین میں اور محبوبین میں شامل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ